ہیوج اکانومیز اور لوگوں کے لیے شاید اتنا پاسبل نہیں کہ اتنا گولڈ اور سلور وہ کیری کرے. آپ کی ان دونوں باتوں کا جواب جو ہے، پہلی بات یہ کہ آخر انسانی تاریخ ہزاروں سال سے گولڈ اینڈ سلور میں ڈیل کر رہی تھی نا. جی. خلافت عثمانیہ بنی تھی، مغلوں کی حکومت تھی، اسپینش حکومت تھی، بڑی بڑی امپائر نان مسلم کنٹریز نے بنائی، پرشین امپائر تھی، رومن امپائر تھی، وہ کس طرح مینج کرتے تھے. دیکھیے یہ بھی صرف ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ گولڈ اینڈ سلور مینج نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہمیں دے دیں، ہم آپ کو جعلی رسیدیں دے دیں گے. یہ بھی بیوقوف بنانے کا قوموں کا طریقہ ہے جو میڈیا اور پروپیگنڈے کے ذریعے انہوں نے کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کو اتنی بڑی بڑی اکانومیز نظر آتی ہیں یہ ساری فیک اکانومیز ہیں. ہم نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ان لوگوں کو جب ایک پیپر کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی پہ جب یہ جاتے ہیں تو ایکچولی دے کریٹ منی آؤٹ آف نتھنگ، آؤٹ آف تھن ایئر. لہٰذا آپ کو دیکھنے میں تو اکانومی اتنی بڑی نظر آ رہی ہے لیکن پھر یہ کولیپس بھی اسی طرح کرتی ہے. کیونکہ جیسے ہم نے پوری بات تفصیل سے سمجھا چکے ہیں کہ جس دن کوئی ایک کمپیوٹر یا سیٹلائٹ یا کوئی ایک ڈالر کرنسی انہوں نے تبدیل کر دی یا ڈالر کو کسی نے ریفیوز کرنے سے انکار کیا تو پوری گلوبل اکانومی کولیپس کرے گی اوور نائٹ. دیکھنے میں تو آپ کو بہت اسٹیبل نظر آ رہی ہے. ہم سونے اور چاندی کی بات آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے اس کا بینیفٹ اس کے دیکھیے. درہم اور دینار کی جو ایکویلنٹ مسلمان اسکالر نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 1400 سال پہلے ایک مرغی 1 درہم کی آیا کرتی تھی اور آج بھی اگر ایک مرغی کی قیمت نکالی جائے تو 1 درہم میں آتی ہے. 1400 سال میں زیرو انفلیشن ہے گولڈ اور سلور کرنسی پہ. یعنی جو ایکولنس اگر اس وقت کی کرنسی کے لحاظ سے اور آج کی کرنسی کے لحاظ سے سلور اور گولڈ ورتھ اور ویلیو اور ویٹ کے لحاظ سے اگر میجر کیا جائے تو کموڈٹی ویلیو از ایگزیکٹلی دا سیم. یہ مسلم اسکالر نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر. اور ایک آپ کو بڑی حیرت انگیز حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سناتے ہیں. یہ سیاستہ کی حدیث میں مسند احمد کی حدیث میں سے ہے کہ حضور نے فرمایا جس سے مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا بنی نو انسان پہ، انسانیت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ سوائے درہم اور دینار کے یعنی سوائے گولڈ اور سلور کوائنس کے ہر چیز کی ویلیو ورتھلیس ہو جائے گی، ردی ہو جائے گی ہر چیز. اب ایک لمحے کے لیے بات کو سوچئے، یہ حدیث مبارکہ ایک ایسے ماحول میں بیان فرمائی جا رہی ہے جہاں پہ درہم اور دینار کے علاوہ کوئی تیسری کرنسی ہے ہی نہیں. تو وہاں کے لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب سی ہوگی کہ درہم اور دینار کے علاوہ جو کرنسیز ہیں وہ ردی ہو جائیں گی. یہ عجیب سی بات لگتی ہے کیونکہ اس وقت کے لوگوں نے ایسی کوئی کرنسی دیکھی ہی نہیں تھی جو درہم و دینار کے علاوہ ہو. آج ہمیں اس حدیث کی وزڈم سمجھ میں آتی ہے اور یہ حضور نے فرمایا تھا کہ بنی نو انسان پر، انسانیت پہ یہ وقت آنے والا ہے. جیسے بات ہم نے مثال آپ کو پہلے دی تھی، آج زمبابوے کا حال یہ ہے کہ وہاں ₹1,00,000 کا انڈا آتا ہے اور اللہ نہ کرے جس ملک کو یہ تباہ کرنا چاہیں گے اس ملک کے ساتھ وہ یہ سلوک کریں گے، اوور نائٹ اس کی ویلیو ڈیپریشیٹ کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ بنی نو انسان پر ایک وقت آئے گا کہ سوائے سونے اور چاندی کے سکوں کے ہر چیز ردی ہو جائے گی، ہر کرنسی ورتھلیس ہو جائے گی. تو ایک کامن سینس ہے، یعنی ایک سروائیول کے لیے بھی انسان کی یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ نے انسانیت کا سروائیول چاہیے تو ہم کو اس کرنسی پہ جانا پڑے گا کہ جو ریئل ویلتھ ہے، وہ کرنسی جس کو یہودی زائنسٹ بینکرز خود تو رکھ رہے ہیں اپنے پاس، گولڈ اینڈ سلور کا ڈپازٹ یہ خود تو جمع کر رہے ہیں. بنی نو انسان کو جنہوں نے ردی کاغذ پکڑا دیا تو اس کا رسپانس شروع اسی طرح ہوگا کہ وی اسٹارٹ گوئنگ بیک ٹو دی گولڈ اسٹینڈرڈ. کیسے یہ ہم آگے بتائیں گے. ان کی انہیرنٹ ویلیو ہے جس کو کبھی ریجیکٹ نہیں کیا جائے. ان کی انہیرنٹ ویلیو ہے جیسے ہم نے کیا جو کہ انفلیٹ نہیں کرتے، جو ڈفلیٹ نہیں کرتے. حکومتیں اپنی مرضی سے ان کی ورتھ اور ویلیو تبدیل نہیں کر سکتی. جو 100 سال بھی آپ زمین میں دبا دیں تو اس کی ویلیو ڈیپریشیٹ نہیں کرے گی. سونا ہمیشہ سونا رہے گا. بلکہ یہ بات آپ کو غیر معمولی حیرانگی کی ہوگی کہ اسلام کے اولین دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، مسلمان پرشین امپائر کے سونے کے سکے استعمال کرتے تھے کیونکہ اپنے سکے اس وقت مسلمانوں نے ڈھالے نہیں تھے. تو گولڈ ہے. اب دوسرے ملکوں کے سکے بھی کرنسی کے طور پر جاری ہو سکتے ہیں ان کے اوپر کیونکہ سونا اور چاندی تھا، لہذا درہم و دینار استعمال ہوا کرتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اسلامی ریاست میں اپنے سکے ڈھالے، اپنے سکے بنائے. اور اس وقت بھی کیونکہ سونے اور چاندی کے سکے تھے، لہٰذا یہ سکے جو کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں بنے تھے وہ پوری دنیا میں ایکسپٹ ہوتے تھے کیونکہ اگین سونا تھا، وزن کے حساب سے دیے جاتے تھے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اوپر مہر کیا لگائی گئی ہے. یہ انٹرنسک ورتھ ہے گولڈ اینڈ سلور کوائن کی. دیکھیے اب یہاں فیس ویلیو کی ویلیو ہے وہی انٹرنسک ویلیو ہے جو سب سے زیادہ ناپاک اور انسٹیبل اکنامک سسٹم ہوگا جس کے اندر آپ ریئل ویلتھ نہیں، ریئل ویلتھ کی رسیدوں سے کام کریں جو کہ ریئل ویلتھ کی رسید کے مقابلے میں جس کی کوئی ورتھ نہیں ہے اور جبکہ پیچھے سے ریئل ویلتھ بھی غائب ہو چکی ہے جو کہ پورا ایکسپلین کر چکے ہیں. لہذا لیکن ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، دیکھیں ربا کا نظام جس بری طرح اس معاشرے میں سرایت کر چکا ہے اس کو نکالنا آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہوگا. 1400 سال پہلے بھی یہ مشکل کام تھا، آسان نہیں تھا. آپ کو مثال دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اٹھا کے دیکھیے.
خطبہ حجۃ الوداع آپ نے آخری حج کے موقع پر بیان فرمایا ہے جب 23 سال تقریباً ہو چکے ہیں اسلام کی تبلیغ کرتے، اسلام کو نافذ کرتے، اس میں غزوات ہوئے ہیں، اس میں جہاد ہوئے ہیں، اس میں پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ قائم کیا گیا، اس کے باوجود اکا دکا جگہوں کے اوپر سود پر قرض دینا یا اس کا یا لوگوں کے پاس ایسے قرض باقی تھے جن سے وہ سود دیا کرتے تھے یا وعدے کرانے تھے کہ اس کے اوپر سود دیا جائے گا. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو اعلان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، آپ نے سود کا ذکر کیا ہے اور اپنے خاندان کا سود معاف کیا ہے کہ جو خاندان کے لوگوں پہ سود باقی کے لوگوں کے اوپر. دیکھیے یہ ایک بڑی گہری وزڈم ہے اس بات میں. ہم خطبہ حجۃ الوداع پر آئیں گے اس لیے کہ ہمارا پورا جسٹ اکنامک سسٹم جو بلڈ ہوگا اس کی بنیاد ایک جو اس کی جو سمری ہے جو اس کو ہم ایک جسٹ اس کی جو بیان کر سکتے ہیں وہ انتہائی خوبصورت طریقے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمایا، جس کے اندر براہ راست جیسے ہم نے عرض کیا ربا اور سود کے نظام کو آپ نے ٹچ کیا، آپ نے حکم فرمایا آج کے بعد سود اور ربا کے تمام نظام ختم کیے جاتے ہیں. یعنی اس وقت تک ہو رہا تھا معاملہ کیونکہ اس کو نکالنا آسان نہیں تھا. جس طرح شراب کی حرمت آتی ہے، شراب کی حرمت بھی دھیرے دھیرے آئی ہے اور بہت طویل عرصے کے بعد شراب مکمل طور پہ حرام ہوئی تھی. جی صاحب ان سولوشنز تک ہم آئیں گے، اس سے پہلے وی ہیو ٹو گو آن اے بریک.